Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपके रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, इनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल्डर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 142 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट ओनर ऑफ द विनयार्ड, मसीह पाकिस्तान का मालिक। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट ओनर ऑफ विनयार्ड यानी मसीह पाकिस्तान का मालिक, इसका मुकाशवा बताएं। इसमें बनी इसराइल और गैर कौमों के हवाले से क्या भेद है और बनी इसराइल की अदालत के बारे में बताएं। दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह जो पाकिस्तान का मालिक और अब कलीसिया से मौसम के मुताबिक फल मांगता है और अब्दी अदालत की तालीम के बारे में भी बताएं जो मसीह को रद्द करते और अजर का बताएं जो फल लाते हैं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जिन नाज़रीन आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को दिखा, अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यशायाह 5वां बाब, पहली आयत और 7वीं आयत। अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। 7वीं आयत, सोरबल फाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। मत्ती की इंजील 21वां बाब 33वीं आयत से। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। 37वीं आयत, आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। 30वीं आयत, जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा यही वारिस है, आओ उसे कत्ल करके उसकी मिरास पर कब्जा कर लें, और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। पर जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा। गज़र गज़रात 8वां बाब 11वीं आयत, बाल हमून में सुलेमान का एक पाकिस्तान था। उसने पाकिस्तान को बागबानों के सुपुर्द किया कि उनमें से हर एक उसके फल के बदले 1000 मिस्काल चांदी अदा करे। मेरा पाकिस्तान जो मेरा ही है मेरे सामने है। ऐ सुलेमान, तू तो 1000 ले और उसके फल के निगहबान 200 पाए। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब है क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बाद से अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। आज की टीचिंग क्राइस्ट ऑनर ऑफ द विनयार्ड, मसीह पाकिस्तान का मालिक। और पिक्स और जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर बेशुमार
ایجوکیشن پاکستان کی بابت لکھا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر تاکیں بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہیں، اور روحانی طور پر اسرائیل کو پاکستان سے تشبیہ دی گئی، اور آج کلیسیا خدا کا پاکستان ہے۔ اور جب کرائسٹ آنر آف دی ونڈ یارڈ یہ ٹائٹل لیا گیا ہے تو بائبل مقدس کے اندر یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے میرے محبوب کا پاکستان۔ تو جو بیلوڈ ہے، خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے، اور اس کے پاکستان کی بات کی گئی ہے، اور یہوہ خود بھی پاکستان کا مالک ہے۔ اور متی کی انجیل کے اندر بھی کرائسٹ نے ایک پیرابل کی، اور غزل و غزلات کے اندر بھی سولمن کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بال ہمون میں اس کا ایک پاکستان تھا، اور سولمن کو بھی ہم کرائسٹ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور جب پاکستان کی بات کہی گئی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو پاکستان سے تشبیہ دی گئی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور یہودا اس کا خوشنما پودا۔ خدا نے اس تاغ کو مصر سے نکالا اور آ کر بنی اسرائیل کو ملک کنعان کے اندر آباد کیا، اور تمام پتھروں کو، غیر قوموں کو وہاں سے نکالا۔ اور یسایہ 5ویں باب کے اندر پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ میرے محبوب کا پاکستان۔ اور جب بلفڈ کی بات کی جاتی ہے تو خدا نے کرائسٹ کو کہا میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اور یہ پاکستان خدا کے بیٹے کا ہے، وہ وارث ہے، مالک ہے، جو پیرابل کے اندر بھی بات کی گئی ہے۔ اور جب آنر آف دا ونڈ یارڈ کی بات کی جاتی ہے پاکستان کا، تو پاکستان کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تو اسرائیل کے گھرانے کو کہا گیا، مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اب کلیسیا اس سے مراد ہے۔ مگر جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پاکستان اور اس کے سارے فنکشن کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کلیسیا کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کرائسٹ کا جو رول ملتا ہے، ڈیوینٹی رکھتا ہوا خدا کا بیٹا ہیومینٹی کے اندر آیا، پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ نے، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے سے پہلے اسرائیل کو ملک مصر سے آزاد کروایا اور ملک کنعان میں لے کے آیا، اور بنی اسرائیل نے وہاں پر آ کر بدی کی، بدکاری کی، خدا کے حکموں سے دور ہوئے۔ اور یسایہ کی کتاب بھری پڑی ہے کہ نبی نے پھر ان کو وارن کیا، آگاہ کیا کہ اگر وہ گناہ کریں گے، بدی سے باز نہ آئیں گے تو نبوکدنضر ان کو اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور وہ شمالی آندھی اس نے آ کر بنی اسرائیل کو بنجر کر دیا، اس کی زمین کو ویران کر دیا، وہ ماندگی کی زمین کہلائی، وہ ڈیزرٹ کے اندر بدل گئی جس کے اندر کوئی شادابی نہ تھی۔ مگر خدا کا بیٹا اس کے حوالہ سے جو پریڈکشن مسیح کے حوالہ سے کی گئی ہیں، وہ مسیح یسوع جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آ کر پوری ہوتی ہے۔ اور جب پاکستان کے حوالہ سے بات کی گئی تو یہ پاکستان اسرائیل کا گھرانہ، اس پاکستان کے اندر ہم اسرائیل کو دیکھیں گے کہ پاکستان کو جس طرح بنایا جاتا ہے، خدا یہوہ نے اسی طرح بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ تو پاکستان جب زرخیز زمین پہ بنایا گیا تو یسایہ 5ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ کے اوپر بنایا گیا، اور وہاں سے پتھروں کو یعنی جینٹائلز کو، غیر قوموں کو نکالا گیا، اور وہاں پر ایک تاج جو مصر سے یعنی اسرائیل کا گھرانہ لے کے آیا تھا اس کو لگا دیا۔ لکھا کہ خدا نے اس کے اندر ایک کولو بھی لگایا، ایک برج بھی وہاں بنایا، اور اچھی سی اچھی تاکیں اس میں لگائی، اور باڑ اس کے چوگرد لگا دی تاکہ جنگلی درندے اس کو ہلاک نہ کرے۔ تو اس کا سارا روحانی معنی ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر سے اس کو لایا گیا اس تاغ کو، کنعان کی سرزمین میں ان ہتی فرزی قوموں کو، ان پتھروں کو آؤٹ کیا اور وہاں پر اسرائیل کو آباد کیا۔ وہاں پر خدا نے ہر طرح سے ان کی پروٹیکشن کی، باڑ لگائی تاکہ جنگلی درندے یعنی غیر قومیں اس کے اندر داخل نہ ہو، اور یہ باڑ خدا کی پروٹیکشن تھی، اس کے پاک فرشتوں کا پہرا تھا، اور ہر طرح خدا نے ان کو حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اور تاکہ اس کے اندر جو لگائی گئی تاکہ وہ پھل لائیں۔ مگر جب موسم آتا ہے اس کے اندر جو پھل ہے وہ جنگلی انگور کا پھل اس میں لگتا ہے،
تو یہوہ خدا نے کہا اس نے تو اچھی طاق مصر سے نکال کے لایا تھا، تو یہ جنگلی پھل کیسے انگور اس میں لگ گیا؟ تو پھر آگے اس کی ججمنٹ کے حوالہ سے بات کی گئی ہے. تو پھر یہوہ کیا اب کرے گا کہ اس کی باڑ کو گرا دے گا اور اس کے اوپر بارش نہ برسے گی. تو جو یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا گھرانہ یہ پاکستان سے، اور اس پاکستان کا مالک یہوہ باپ اور اس کا بیٹا. اور جب آنر آف دا ونڈ یارڈ کہا جا رہا ہے تو ہم پاکستان کے اندر اسرائیل کو اور غیر قوموں کو کس طریقے سے اس میں سے آؤٹ کر پاکستان بنایا گیا، پھر اب غیر قومیں اور قوم دونوں کو لے کر ایک پاکستان بنایا گیا ہے. تو ہمیں آنر آف دا ونڈ یارڈ کی پوری اہمیت کا پتہ ہو کہ کس طریقے سے خدا نے یہ پاکستان اس زمین کے اوپر پہلے بنی اسرائیل کے لیے وقف کیا اور پھر غیر قوموں کو بھی اس میں لے لیا. تو جب میرے محبوب کا پاکستان جو زرخیز زمین پر بنایا گیا تو بنی اسرائیل کے حوالہ سے جو ذکر کیا گیا، اور جب کرائسٹ خدا کا بیٹا آتا ہے تو وہ اسی پاکستان کی بابت بات کرتا ہے اور ایک تمثیل لوگوں کو سناتا ہے کہ ایک اور تمثیل سنو کہ کوئی شخص اسے اپنا پاکستان باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر وہ پردیس کو چلا گیا. تو یہ یہوہ کہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور اس کا بیٹا مسیح، اور مسیح پیرابل کی راہ سے یہودیوں، فقیوں، فریسیوں، ربیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان جو لگایا گیا تو اس کے اندر باغبان مقرر کیے گئے، یعنی اسرائیل کے نگہبان باغبان، تاکہ وہ خدا کے لیے پھل لانے والے بنے. لکھا کہ پاکستان کے مالک نے باغبانوں کے پاس لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر اس سے موسم کے مطابق پھل لے سکے، پر وہاں پر انہوں نے پھل نہیں دیا. تو ان تمام نوکروں کو جو مالک کی طرف سے بھیجے گئے تھے آدمی، ان سب کو انہوں نے مارا پیٹا، زخمی کیا. اور پھر بائبل مقدس میں 21ویں باب میں کرائسٹ بتاتا ہے کہ اور پہلوں سے بھی زیادہ نوکروں کو بھیجا گیا تاکہ وہ جا کر ان باغبانوں سے وہ پھل لے سکے. تو انہوں نے ان کو بھی زرکوب کیا، ان کو بھی مارا، ان کو بھی زخمی کیا. تو لکھا پھر ایک باقی بچا. تو آپ دیکھیے کہ وہ ایک باقی بچا یعنی خدا کا بیٹا، اس کو بھیجا گیا تاکہ وہ پاکستان یعنی بنی اسرائیل کے بیچ میں آئے اور ان کے درمیان آ کر پھل کو لے سکے. تو چونکہ پاکستان کا مالک یہوہ اور اس کا بیٹا ہے تو انہوں نے یہوہ کو بھی رد کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس شریعت کو بھی رد کیا، غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کی، ہر درخت کے نیچے بدکاری کی، حرام کاری کی اور بتوں کی قربانیاں انہوں نے گزرانی، شریعت سے ہٹ گئے. ہیکل کے اندر وہ پیور ہارٹ سے ورشپ نہ کرتے تھے. تو گویا ان کی ریاکاری، ان کی حرام کاری، بدی نے خدا کو ان سے دور کر دیا. تو وہ پاکستان جنگلی پھل دینے لگا. اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم جنگلی پھل کے حوالہ سے پڑھتے ہیں تو انجیل میں لکھا ہے کہ میں نے تو اچھا بیج بویا تھا تو یہ کڑوا اس کے اندر پھل کیسے آ گیا؟ تو لکھا ہے کہ سوتے میں دشمن جو تھا کڑوا بیج بو گیا. تو جب اسرائیل کے اندر کڑوا بیج آتا ہے وہاں تو اچھی طاق لگائے گی، تو جنگلی یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب ہے سوتے میں دشمن نے کڑوا بیج بو دیا اور بنی اسرائیل کے اندر جنگلی انگور لگنے لگے، یعنی خدا سے دور ہو گئے، کوئی خدا کی وہ ورشپ نہ کرتے تھے. اور جب 21ویں باب کے اندر متی کی انجیل میں یہ پڑھا گیا کہ وہاں پر جب پھل لینے کے لیے مالک نے آدمیوں کو بھیجا تو ان باغبانوں نے جن کو یہ ٹھیکہ دیا تھا یعنی بنی اسرائیل کے گھرانے کے تمام کنگز، بادشاہ، ان کے لیڈرز، تاکہ وہ پھل دے تو انہوں نے پھل نہیں دیا. تو ایک جگہ تو لکھا کہ وہ جنگلی انگور لگا جبکہ طاق صحیح لگائی گئی، مگر 21ویں باب میں لکھا کہ وہاں پھل لینے کے لیے آدمی بھیجے گئے مگر انہوں نے ان کو مارا. یعنی ایک تو جنگلی پھل لگا اور پھل تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، تو وہ ان لوگوں کو جو مالک کی طرف سے بھیجے گئے تھے یعنی یہوہ کی طرف سے جو نبی بھیجے گئے تھے جا کر ان کو کلام سناتے تھے، خدا کی طرف راغب کرتے تھے، تو انہوں نے کسی نبی کی، کسی خدا کے سرما کی بات کو نہ سنا بلکہ مارا پیٹا، قتل کیا. اور یروشلم اسرائیل کے اندر وہ نبیوں کو قتل ہی
کرتی آئی اور خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھا. تو لکھا ہے کہ پاکستان کے مالک نے کہا اب ایک باقی بچا ہے، یعنی وقت وقت کے اوپر آدمیوں کو بھیجا، وقت وقت کے اوپر یہوہ نے نبیوں کو بھیجا، وقت وقت پر اپنا کلام ان کو دیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے. تو پھر لکھا ہے پھر اور پہلوں سے بھی زیادہ لوگ بھیجے گئے تاکہ ان کو کلام سنائے، ان کو خدا کی طرف لائے. یعنی ہر درجے میں، ہر وقت، ہر دور کے اندر خدا نے نبیوں کی معرفت کلام کو بھیجا، مگر انہوں نے خالی ہاتھ لوٹا دیا. پہلوں سے بھی بڑھ کر آدمی بھیجے گئے، خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو بھی مارا. تو لکھا پھر آخر ایک باقی بچا، یعنی خدا کا بیٹا. خدا نے یہوہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو باقی ہے اس کو بھیجا جائے، اس کا تو لحاظ کریں گے، اس کو تو وہ پھل دیں گے، اس کی تو مانیں گے، اس کی سنیں گے. تو پھر تمثیل کے اندر کرائسٹ نے کہا جب وہ مالک آیا تو انہوں نے باغبانوں نے کہا کہ یہی وارث ہے، اس کو پکڑو اور مارو اور قتل کر دو. تو انہوں نے اس کو پاکستان سے باہر پھینک دیا اور قتل کر دیا. تو گویا جو بات ہمارے پاس آتی ہے کہ اسرائیل کا گھرانہ جو پاکستان کی مانند اس میں تاکیں لگائی گئی تاکہ یہ پھل لائے. اور پھر بائبل مقدس میں ایک اور تمثیل ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتی ہے کہ کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا اور مالک جو تھا وہ ہر سال آتا تھا، ہر سال وہاں آ کر پھل مانگتا تھا اور باغبان سے یہ کہتا تھا کہ میں مسلسل 3 سال سے آ رہا ہوں تو یہ انجیر کا درخت پھل نہیں لاتا. پاکستان میں تو تاکیں ہوتی ہیں، مگر جب لکھا کہ ایک انجیر کا درخت لگایا، انجیر کے درخت کا مطلب ہی اسرائیل ہے، یعنی پاکستان کے اندر اسرائیل کو خدا نے اس قوم کو رکھا تاکہ یہ پاکستان بنے. تو جب لکھا کہ وہ اسرائیل کا ایک انجیر کا پلانٹ، ایک انجیر کا پودا لگایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل سے وہ 3 سال میں پھل ڈھونڈتا پھرتا تھا. یعنی نبیوں کو ہر دور میں مارتے آئے، پھر جب آخری زمانہ میں ایک بچا، یعنی زمانوں کے آخر میں اپنے بیٹے کو، پاکستان کے مالک کو، کرائسٹ اونر آف دا ونڈ یارڈ کو بھیجا کہ مالک جب جائے گا، خدا کا بیٹا جب جائے گا تو اس کی تو مانیں گے، اس کی تو سنیں گے. تو انہوں نے پاکستان کے مالک کو قتل کیا اور یروشلم سے باہر پھینک دیا. تو انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ پاکستان کے مالک نے کہا میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، اور انہوں نے بیٹے کی بھی نہ سنی. اور خدا کا بیٹا آخری طور میں، آخری زمانہ میں جب آتا ہے تو مسلسل 3 سال تک انجیر کے درخت کو دیکھتا ہے کہ یہ پھل لاتا ہے کہ نہیں. تو انجیر کے درخت سے میں نے بتا دیا کہ اسرائیل مراد ہے، اور کرائسٹ کی منسٹری یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر 3 سال رہی. یعنی وہ 3 سال منادی کرتا رہا، کلام سناتا رہا، ان کو سینچتا رہا، معجزات کیے، ان کے لنگڑے ہرنیوں کی مانند چوکڑیاں بننے لگے، مردے زندہ ہونے لگے، اندھوں کی آنکھیں واں ہونے لگی، گونگے کی زبان گانے لگی، بہرے کے کان سننے لگے، اور با اختیار طریقے سے خدا کا بیٹا مسیح کلام سناتا تھا، اور لوگ نبی جاننے لگے، لوگ ایمان لانے لگے. مگر قوم، بحثیت قوم، انہوں نے کرائسٹ خدا کے بیٹے کو رد کر دیا. یعنی پاکستان کے باغبانوں نے، یعنی اسرائیل کے ان لیڈرز نے کرائسٹ خدا کے بیٹے مسیح، جس کا وہ پاکستان ہے، جس کی وہ نیشن ہے، جس نے جو مالک ہے ساری دنیا کا، اس پاکستان کا مالک ہے، اس نے خوبصورت پاکستان ونڈ یارڈ لگایا تاکہ اس کے اندر ہر طرح کی برکت رکھے. اس میں برج بھی بنایا گیا، اس میں کولو بھی رکھا گیا. تو برج کے اوپر نگہبان چڑھ کر چاروں طرف دیکھتے تھے تاکہ جنگلی درندے اندر آنے نہ پائے، اور کولو کے اندر گریپس کو کچلا جاتا، گرائنڈ کیا جاتا. مگر انہوں نے جب پھل نہ دیا، جنگلی انگور لگے، تو خدا نے ان کی ججمنٹ کی. تو بنی اسرائیل نے بائبل مقدس کے اندر خدا کا بیٹا 3 سال مسلسل منسٹری کرتا رہا، مگر انجیر کا پودا نہیں پھلا. یعنی اسرائیل نے، اس تاک نے پھل نہیں دیا، گویا اس میں جنگلی پھل لگا. اس پاکستان کے باغبانوں نے کہا کہ یہی وارث ہے، یہی خدا کا بیٹا ہے، یہی ونڈ یارڈ کا مالک ہے، اس کو پکڑو اور میراث ہماری ہو جائے گی. تو انہوں نے خدا کے بیٹے کو
मसलूब कर दिया, पाकिस्तान से बाहर, यरूशलेम की हदों से बाहर कलवरी पर उसको मसलूब कर दिया। मुकद्दस के अंदर आगे क्राइस्ट ने जो पैराबल दी, अब वो पाकिस्तान का मालिक उन खूनियों के साथ क्या करेगा जिन्होंने बेटे को मसलूब कर दिया है, जिन्होंने उसको क्रूसिफाइड कर दिया है, जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया, उनके साथ क्या करेगा। वो पाकिस्तान का ठेका उनसे लेकर औरों को वो ठेका दे देगा जो उसके लिए फल लाने वाले बने। और जब हम गज़ो गज़रात के अंदर पढ़ते हैं तो वहां जब सोलोमन का जिक्र आता है, उसका पाकिस्तान तो एक्चुअली क्राइस्ट के पाकिस्तान की बात की जा रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि बाल हमून में एक पाकिस्तान था, सुलेमान का पाकिस्तान बाल हमून में, उसने बागबानों को ठेके पे दे दिया। तो वही बात गज़ो गज़रात के अंदर लिखी है कि हर शख्स, हर बागबान जो है वो उस तमाम फल के बस वो 1000 मिसकाल चांदी दे। तो ये ठहरा दिया गया, मगर इज़राइल के बागबानों ने कोई फल नहीं दिया, बल्कि जंगली अंगूर लगे, नबियों को मारा, कोई उसका इफ्जाना नहीं दिया, तबाह करके उस पाकिस्तान को रख दिया। जंगली दरिंदों ने, नबूकदनेस्सर ने, शाह सूर ने, शाह बाबल ने, शाह अदूम ने, हर कौम ने चढ़ाई की और तमाम इज़राइल को, यहूदा को वीरान करके रख दिया, हैकल को मुसमार कर दिया। आज भी बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर जो खुदा को नहीं पहचानते, खुदा तो उनको अपना पाकिस्तान बनाना चाहता है, उनके बीच में रहना चाहता है, हर तरह का फल उनको देना चाहता है। जैसे यूसुफ एक फलदार पौधा और उसकी शाखें दीवार के ऊपर फैली हुई, तो खुदा अपने मुकद्दसों को हर तरह की बरकत देना चाहता है। और जैसा कि ज़बूर की किताब में लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। लिखा, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। तो अगर ये बरकत नहीं है, अगर खुशहाली नहीं है, अगर झगड़ा है, प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो ताक फल नहीं ला रही, वो जंगली फल ला रही है। दुश्मन सोते में कड़वा बीज बो गया है, या वो पाकिस्तान जैसे इज़राइल के बागबानों को ठेके पे दे गया, वो फल नहीं ला रहे। पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि वो क्या करेगा, वो खूनियों को हलाक करेगा और बाग का ठेका उनसे लेकर वो उनको दे देगा जो उसके लिए फल लाएंगे। यानी अब ये ठेका गैर कौमों के अंदर से जो कलीसिया बनी है उसके बागबानों, खादमों के सुपुर्द किया गया है, ताकि वो कलीसिया में रहकर वो फल लाएं। और यही बात बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम गज़ो गज़रात के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरा पाकिस्तान मेरे सामने है। आगे लिखा, सुलेमान तू तो 1000 ले, यानी जो तूने ठहराया है कि हर बागबान जो है 1000 मिसकाल दे। पर आगे जो ब्लेसिंग बागबानों को दी गई है, और वो ये लिखा है कि उसके निगहबान 200 पाए, यानी हर 2 चंद वो बरकत पाए। तो जो खुदा को रिटर्न देते हैं, जो खुदा को फल देते हैं, जो पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं, और ये पाकिस्तान अब कलीसिया है जिसके कोने का सिरे का पत्थर क्राइस्ट है। और 21वें बाब में यही क्राइस्ट ने कहा, इस पत्थर को मेमारों ने, यानी उन बागबानों ने रद्द किया, खुदा के बेटे पैटा को, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो पीस डाला जाएगा। यानी खुदा उनकी जजमेंट करेगा उन खूनियों को। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने वो फल ना दिया और हलाक हुए, उनकी जजमेंट हुई, अदालत हुई। कभी शायद असूर असीर करके ले गया, कभी शायद बाबल असीर करके ले गया, और वो सारी जिंदगी जो उनके ऊपर जजमेंट होती रही वो काल बपा असीरी तक पहुंचे। हर तरह का जुल्म दुख उन्होंने सहा। पर अब जब गैर कौमों को वो ठेका दे दिया गया है, यानी खुदा का बेटा जो वारिस है पाकिस्तान का, डिविनिटी रखता हुआ, ह्यूमैनिटी के अंदर जब इस दुनिया में आता है, इनकारनेशन होती है, तजस्सुम में आता है, तो वो पाकिस्तान तो बर्बाद करके रख दिया। अब जब गैर कौम के जो बागबान है, अब जेंटाइल में से जो बागबान मुकर्रर किए गए, पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, दुनिया के खादम जो दुनिया में कलीसियाओं के अंदर बागबान है, जो निगहबान है। और सुलेमान और गज़ो गज़रात में लिखा है,
सुलेमान तो 1000 ले उसके एवज, यानी वो फल देने वाले हैं। और खुदा उन बागबानों को भी बरकत देता है कि वो 200 पाए, यानी हर चंद वो इज्जत के लायक है, डबल उनको ब्लेसिंग देने का वादा वहां पर किया गया है। तो जो बात यहां पर बिलीवर्स कही जा रही है, पाकिस्तान अब खुदा ने कलीसिया को बनाया है, अब ये सिर्फ कौम का नहीं है, इजराइल का नहीं है, बल्कि गैर कौमों को भी ले लिया गया है, ये ठेका उनको दे दिया गया है। उन्होंने तो पामाल किया, खुदा के बेटे को भी रद्द कर दिया, उसको भी मसलूब कर दिया, और ओल्ड टेस्टमेंट के नबियों की भी ना सुनी। पर अब जब यीशु मसीह ने जान दी, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा और होली स्पिरिट को भेजा ताकि बागबान जाम फशानी के साथ क्राइस्ट की मिनिस्ट्री को, गवाही को देने वाले बने और पाकिस्तान के अंदर फल लाए। तो जो पाकिस्तान का मालिक है, खुदा का बेटा मसाया बिलाव्ड, तो मेरे महबूब का पाकिस्तान, ये कलीसिया है, और कलीसिया के अंदर जो मालिक है, बाप भी मालिक है, उसका बेटा यीशु मसीह मालिक है। तो हम जब क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम पाकिस्तान के मानी में कलीसिया को देखते हैं, तो फिर हर एक बागबान को ताकों की फिक्र करनी है, और ताकि हर एक बिलीवर फल लाने वाला बने और खुदावंद के नाम को जलाल देने वाला बने। यानी सुलेमान तू तो 1000 ले, पर तेरे निगहबान बागबान 200 पाए, यानी 2 चंद ब्लेसिंग खुदा हर एक ईमानदार खादम को देना चाहते हैं। क्राइस्ट जो मालिक है, क्राइस्ट ओनर ऑफ द विनयार्ड है, हमें उसकी कदर करनी है, उसका शुक्र करना है कि वो पाकिस्तान का मालिक है। उसकी वजह से हम सैराब हुए हैं, उसकी वजह से हम निजात याफ्ता हुए हैं। बनी इसराइल ने तो रद्द कर दिया, मगर हमने उसको कबूल कर लिया। जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ, पर लोगों की नजर में ये अजीब है, पर हम ये जानते हैं कि ये पाकिस्तान, ये कलीसिया वकूफ के अंदर आ गई है। तो पाकिस्तान का मालिक है, मालिक को हमने पहचान लिया है। उन्होंने तो कत्ल कर दिया, पर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और सरफराज किया, और ईमान लाने वाले जो कलीसिया में वर्शिप करते हैं, उनको हर 2 चंद बरकत अता करता है। इसलिए हमें हमेशा खुदा की वर्शिप करनी चाहिए। तो उन खूनियों को जिन्होंने खुदा के बेटे को पामाल किया, उसको मसरूफ किया, लिखा वो उन खूनियों से बदला लेगा, जिसको मैं बात करना चाहूंगा। परसेमन बिलीवर्स, हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने तो खुदा के बेटे को जो ऑनर ऑफ द विनयार्ड था, रिजेक्ट कर दिया, मगर मैं आप गैर कौम में उस पर ईमान ले आई। और क्राइस्ट ने पैराबल में यही बात कही, इजराइल से वो ठेका लेकर उनके बागबानों से अब गैर कौम के बागबानों को दे दिया गया है। यानी अब गैर कौम मसीह पर ईमान ले आई है और पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, और पाकिस्तान में बिलीवर्स और खादम निगहबान काम कर रहे हैं। मगर उन खूनियों के हवाला से पैराबल में क्राइस्ट ने कहा कि उन बागबानों ने जो आदमी भेजे गए, उनको जख्मी किया, मारा, खाली हाथ लौटा दिया। पहलों से भी ज्यादा नबी भेजे गए और खादम भेजे गए, मगर उन्होंने किसी की कदर नहीं की। खुदा के कलाम को उन्होंने रिजेक्ट किया, शरीयत को पामाल किया और हुक्मों को तोड़ा, बुत परस्ती की, बदकारी की। मालिक ने कहा कि मैं अपने बेटे को भेजता हूं, उसका तो लिहाज करेंगे। यानी खुदा यहोवा ने कहा कि अब आखिर में एक बचा, यानी एक बाकी बचा, वो मसाया, यानी हर दौर के अंदर तमाम ऑर्डेन खादमों को भेज दिया। यानी जो खुदा के प्रोग्राम के अंदर जो जो प्रॉफिट था, वो सब जॉन बैप्टिस्ट तक आया। तो खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी। तो फिर जब बेटे को आखिर में लिखा एक बचा, तो खुदा के प्रोग्राम के अंदर जो लास्ट में बेटा भेजा गया, तो अब बेटे के बाद तो कोई और नहीं है। तो लिखा उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी और कहा यही वारिस है, इसके वारिस को मारकर कत्ल करके पाकिस्तान से बाहर फेंक दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो लिखा है पैराबल के अंदर क्राइस्ट ने कहा कि वो पाकिस्तान का मालिक अब इन खूनियों के साथ क्या करेगा, जिन्होंने नबियों की हकारत की, जिन्होंने यहोवा की हकारत की, तमाम नबियों को कत्ल किया, यानी किसी नबी की नहीं मानी, यानी खुदा के कलाम को उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसके प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया। इवन जब बेटा भेजा गया तो उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया और बाहर फेंक दिया।
تو ان خونیوں سے کیا بدلہ لیا جائے گا؟ وہ ان کو ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ ان سے لے کے غیر قوموں کو دے دیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ وہ جو بلیسنگ ان کے اوپر تھی ان کو وہاں سے ہٹا کر، جو اسرائیل کو ہٹا کر غیر قوموں کو لے لیا گیا پاکستان کے اندر۔ اور جب ہم 5ویں باب کے اندر فرسٹ سیمن بلیورز پڑھتے ہیں کہ میرے محبوب کا پاکستان، تو جب وہاں لکھا ہے کہ یہ جنگلی پھل کہاں سے، میں نے تو اچھی تاکیں اس کے اندر لگائی تھی، تو جنگلی پھل کہاں سے یہ آ گیا؟ تو اب جو پاکستان کا مالک ہے کیا کرے گا؟ اس نے کیوں ایسا پھل دیا؟ تو لکھا ہے وہاں بھی جو ججمنٹ کا ذکر ہے کہ میں اس کی باڑ گرا دوں گا، اور باڑ کا مطلب ہے جو پروٹیکشن تھی وہ ہٹ جائے گی اور جنگلی درندے اس کے اندر آنا شروع ہوں گے، اور غیر قوموں نے اس کو پامال کر دیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ نام وہ چھانٹا جائے گا، نام وہ نرایا جائے گا۔ اگر تو کوئی تاک پھل لاتی ہے تو اس کو چھانٹا جاتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے، اور نرایا جائے یعنی اس کو کھاد دی جاتی ہے، پانی پراپر ملتا ہے، تو نہ ہی نرایا جائے گا نہ ہی اس کو چھانٹا جائے گا۔ آج جو پھل لاتے ہیں اس کو چھانٹا جاتا ہے اور نرایا جاتا ہے، ان کی ٹرمنگ ہوتی ہے۔ خدا جس سے پھل مانگتا ہے، پھل لیتا ہے، اس کو اس لیے چھانٹتا ہے یعنی ذرا بھی نقائص اس کے اندر نہ ہوں، ذرا سی بھی اس کے اندر غلطیاں نہ ہوں، بلکہ وہ پیور اور پاک طریقے سے خدا کی تابع داری کرتا ہوا خدمت کو سر انجام دے اور ہر طرح کی برکت پائے۔ تو لکھا کہ جب جنگلی پھل لگا تو لکھا ہے میں باڑ کو گرا دوں گا، نہ وہ نرایا جائے گا، نہ وہ چھانٹا جائے گا، نہ وہ نرایا جائے گا۔ اور اگلی بات، میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس کے اوپر می نہ برسائیں، یعنی پہلی بارش اور پچھلی بارش ان کے اوپر نہیں ہوگی، اور جس کی وجہ سے تاکہ جو ہے مرجھا گئی، اور بنی اسرائیل کے لوگ کال وبا کے اندر اس لیے چلے گئے کہ بارش ہونا بند ہوگی، بارش نہیں ہوتی، یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور پہلی بارش نہیں ہوتی، اور پھر اس لیے تو لکھا پچھلی بارش کے لیے دعا کرو، اب پچھلی رین کے لیے دعا کرو تاکہ تم اس پاکستان کے اندر آ جاؤ، تاکہ تمہارے اوپر مینہ برسے، تم پھل لا سکو۔ مگر یہ جو ججمنٹ ہوئی ہے یہاں پر جو 5ویں باب کے اندر کہ میں باڑ گرا دوں گا، کوئی بارش اس کے اوپر نہ ہوگی، تو پھر بنی اسرائیل اسیری کے اندر چلے گئے اور مشکلات کا شکار رہے۔ شاہ یسوع بھی اسیر کر کے لے گیا، نبوکدنضر بھی اسیر کر کے لے گیا، 70 عیسوی کے اندر بھی یہ پراگندہ ہو گئے، تو یہ ساری صدیاں یہ مشکلات کے اندر رہے، کال وبا کی نظر رہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے لیے پھل جمع نہیں کیا۔ اور اس کے باغبانوں نے آخر میں جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس کو بھی ریجیکٹ کیا اور اس کو بھی مصلوب کر ڈالا۔ تو پہلے ہی کرائسٹ نے بتا دیا تھا کہ یہ جب بیٹے کو بھی باہر قتل کر دیں گے، مصلوب کر دیں گے، تو پھر ٹھیکہ غیر قوموں کو دیا جائے گا۔ پاکستان کا مالک ہے مسیح، خدا کا بیٹا یہوہ اور اس کا بیٹا، دونوں پاکستان کے مالک۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا یہوہ نے ان کی پالنا کی، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اپنے بیٹے کو آخر میں بھیجا جو ایک بچا، اور اس کو بھی بنی اسرائیل نے رد کر دیا، اور آج بھی جو رد کرتے ہیں وہ عدالت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ان کے اوپر باڑ گرا دی، جس طرح وہ نرائے نہ گئے، چھانٹے نہ گئے، اور ان کے اوپر بارش نہ ہوئی، برکت نہ آئی، اور پھر یہ کرائسٹ نے پیرابل میں کہا کہ وہ ان خونیوں کو ہلاک کرے گا، یعنی وہ ہلاک ہوئے، مارے گئے، قتل ہوئے، زنجیروں سے باندھے گئے، اسیری کے اندر چلے گئے، تو وہ خونی ہلاک ہوئے جنہوں نے نبیوں کو، خدا کے بیٹے کو، مسیح کو رد کیا۔ یعنی خدا کا بیٹا مسیح 3 سال تک وہ آیا تاکہ انجیر کے اندر پھل لگے، انہوں نے پھل نہ دیا، تو مالک نے باغبان سے کہا کہ 3 سال سے میں آ رہا ہوں، یہ پھل نہیں لاتا۔ تو پھر باغبان نے کیا ریکویسٹ کی؟ تو اس سال اس کو رہنے دے، آگے کو پھلا خیر نہیں تو اس کے بعد کاٹ دینا۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے اپنے منہ سے ججمنٹ کو مانگا، 3 سال تو انہوں نے پھل نہ دیا، پہلے بھی پھل نہ دیا، نبیوں کو قتل کیا۔ جب بیٹا آیا تو بیٹا وہ پریچنگ کر رہا ہے، مگر انہوں نے 1 سال مانگ لیا، یعنی 3 سال پھل نہیں لائے، اس سال تو رہنے دے۔ یعنی خدا کا بیٹا اس نے 3 سال کے بعد مصلوب ہونے کے بعد پھر 1 سال ان کو دیا، اور انہوں نے اس سال میں بھی مسیح کو قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے 70 عیسوی کے اندر
उस साल के अंदर चूंकि उन्होंने मांगा था, खुदा ने दिया था, तो ये उन बागबानों की, उन काहिनों की दुआ से उनको मालूम तो पड़ गया कि उन्होंने बेटे को मसरूफ कर दिया है, मगर उसने कहा इस साल रहने दे, मगर उस साल भी वो फल ना लाए, जिसकी वजह से वो परागंदा हो गए और 70 ईस्वी के अंदर नेशन तितर बितर हो गई। तो उन खूनियों को हलाक कर डाला और वो उस साल में भी फल ना लाए, 3 साल में फल ना लाए, बल्कि मसीह को मसरूफ कर दिया। तो जजमेंट जो उनकी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर होती है, असीरी में जाते हैं, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो उनकी जजमेंट होती है 70 ईस्वी के अंदर फिर डिस्ट्रक्शन होती है और इजराइल की सरजमीन वीरान और बर्बाद ही रही। मगर अब आकर पॉलिटिकल तौर पर यह मुल्क वकूअ के अंदर आया है और अब ये मसीह को कबूल कर लेंगे और इनके ऊपर होप है, जब गैर कौमों को ले लिया गया है तो वो भी ईमान लाएंगी तो उसमें दाखिल हो जाएंगी। तो जो बात बिलीवर्स यहां कही जा रही है, जो पाकिस्तान का मालिक है, जिसमें गैर कौमी और कौम दोनों ही आती हैं, कौम ने तो फल नहीं दिया, अब गैर कौमों को फल देना है, गैर कौमी खादमों की इज्जत करें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है सुलेमान तू तो 1000 ले, यानी मसाया को जरूर फल खादम देंगे और जो फल देंगे वो 200, वो 2 चंद इज्जत पाएंगे। और आज ऐसे ही होता है, जो खादम, जो ईमानदार वर्शिप करता है, उसके नाम को जलाल देता है, फल लाता है, उसको कसरत से ब्लेसिंग देता है। लिखा जो डाली मुझ में है फल लाती है, उसे वो छांटता है, जो फल नहीं लाती उसे काट डालता है। इसलिए हमें खूब फल लाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये वादा है कि निगहबानों को, बागबानों को 200 मिलेगा, यानी 2 चंद मिलेगा। और जो फल सुलेमान को देते हैं, यानी जो मसाया को फल देते हैं, वर्शिप करते हैं, इसलिए हमें कलीसिया में भरपूर तरीके से वर्शिप करनी है, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहना है। और दुनिया के हालात हम देखें कि किस तरीके से अर्थक्वेक आ रहे हैं और काल वबा, इन सब बातों का पहले ही बाइबल में जिक्र हो चुका है। चूंकि दुनिया इस तरह गुनाह के अंदर गिरफ्तार है, खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, पर जैसे उसने बनी इसराइल की अदालत की, जैसे उसने उन खूनियों को हलाक किया जिन्होंने फल ना दिया, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया, आज भी खुदा के प्रोग्राम को खराब करने वाले और गुनाह करने वाले, बदी करने वाले, वो पाकिस्तान से आउट हो जाते हैं, उनकी बाढ़ गिरा दी जाती है, उनके ऊपर पहली रेन पिछली रेन नहीं होती और काल वबा का वो शिकार हो जाते हैं। आज किस तरह इकोनॉमी दुनिया भर की गिरती चली जा रही है और लोग अपने मुल्कों को उठाने के लिए सोचते रहते हैं कि किस तरह इकोनॉमी आगे बढ़े, मगर जब तक ये तौबा नहीं करेंगे, जब तक मसाया को कबूल नहीं करेंगे, जब तक अपने घरानों के अंदर वर्शिप नहीं करेंगे, कलीसियाओं के अंदर, ईमानदार घरानों के अंदर गीत नहीं होंगे, बरकत नहीं आएगी। उसने कहा मैं बाढ़ गिरा दूंगा और जंगली दरिंदे उसमें आएंगे और मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि मींह ना बरसाए। आज हमारी जिंदगी के अंदर अगर कमी आती है, काल वबा बीमारी आती है, तो बादल रुके हुए हैं, बारिश हो नहीं रही, बरकत आ नहीं रही। पर अब तो कलीसिया में खुदा का बेटा मालिक आ गया है, इसलिए हमें 200 गुना बरकत को पाना है। और यही लिखा ऐ सुलेमान तू तो 1000 ले, पर निगहबान जो है 200 पाए, यानी 2 चंद इज्जत वो पाए, हर तरह की बरकत। पास मेरी आपकी टेंपल गॉड की कलीसिया, आपकी दुनिया के मकसद आपकी, इसलिए हम उस रिजेक्टेड स्टोन को बनी इसराइल ने जिस तरह रद्द कर दिया, हमने कबूल कर लिया उस पर। अब ये कलीसिया घर बनते जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। लिखा है जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह जो पाकिस्तान का मालिक और आप कलीसिया से मौसम के मुताबिक फल मांगता है और अब्दी अदालत के तालीम भी बताएं, जो मसीह को रद्द करते और अजर का बताएं जो फल लाते हैं। असेमन बिलीवर्स, जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया, यानी बनी इसराइल ने, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यानी पाकिस्तान के मालिक को उन्होंने कत्ल करके मसलूब कर दिया, उसको पाकिस्तान से बाहर कर दिया, मगर उनको नहीं मालूम था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। यही वो पैटा है, यही वो कॉर्नरस्टोन है, यही टेस्टेड स्टोन है जिसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया,
پر ایکچولی وہی کارنر سٹون ہے, وہی باغبانوں کو اس کی پہچان نہ آئی, پر اب مجھے آپ کو پہچان اس لیے آ گئی ہے. بھید بلیور سنیے, کیونکہ اس کی پہچان, خدا کے بیٹے کی پہچان کا آنا, کیونکہ یہ ٹھیکہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے, غیر قوم کے باغبانوں کو دے دیا گیا ہے. چونکہ مجھے آپ کو پاسٹر سائمن اور دنیا کے بلیورز خادم جو ٹیسٹ منی دے رہے ہیں, ہمیں پہچان آ گئی ہے کہ یہ ٹھیکہ ہمارے پاس آ گیا ہے, یہ خدمت ہمیں سونپی گئی ہے. تو پھر ہمیں پاکستان کا پتہ ہے, ہمیں اس کے پھل کا پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے, اس کے ریولیشن آتے ہیں, اس کا کلام آتا ہے, خدا کا بیٹا روح القدس جو اس نے ہماری زندگیوں میں بھیجا ہے, شمعدان میں خود پھرتا ہے, ایک ایک شمعدان کو دیکھتا ہے, اس کے آئل کو چیک کرتا ہے, اس کی وک کو چیک کرتا ہے, یعنی تعلیم کو چیک کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. تو گویا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے باغبانوں کے کاموں کو بھی اس نے دیکھا, انہوں نے پھل نہیں لایا, جنگلی پھل ان کی زندگی میں لگا, اور الٹا انہوں نے, ان باغبانوں نے ان تمام آدمیوں کو جو مالک نے بھیجے تھے, جو یہوہ نے نبی بھیجے تھے, قتل کیا. تو جب یہ غیر قوم کے باغبانوں کو ٹھیکہ مل گیا ہے تو ہم پر فضل ہوا ہے. یہ پاسٹر سائمن بلیورز, مجھے آپ کو پتا ہے, جب پتا ہے کہ اس نے اپنے باغ کے اندر ہمیں رکھ لیا ہے, اس نے اپنے کھیت میں رکھ لیا ہے, ہم اس کی کھیتی کے اندر کام کرنے والے ہیں, ہمیں معلوم پڑ گیا ہے کہ ہمیں اس نے یہاں پر رکھا ہے تاکہ ہم پھل لائیں, کام کریں. تو جب وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, تو بنی اسرائیل کے کاموں کو بھی جانا اور ان خونیوں کو ہلاک کیا. اب غیر قوموں کے باغبانوں کو جب ٹھیکہ دیا گیا ہے تو افسس کی کلیسیا, پرگمن کی کلیسیا, سمرنا کی کلیسیا, سردیس کی کلیسیا, دوکیا, فیلڈلفیا, ان تمام کلیسیوں میں اور آج کے دور کی کلیسیوں سے وہ پھل مانگتا ہے. اور روح القدس یہ فرماتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. تو ہمیں بھرپور طریقے سے پھل لانا ہے. اس کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے. پہلی بارش ابتدائی کلیسیا کے اوپر ہوئی ہے جو مسلسل روح کے زور میں بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی بارش کے لیے دعا کریں کہ اسرائیل بھی نجات پا جائے, اس کو بھی اس باغ کا ٹھیکہ مل جائے, وہ بھی واپس اس پاکستان کے اندر آ جائے. تو وہ آئے گا جس طرح غیر قومیں آ گئی ہیں, اسی طرح وہ بھی ایک دن آ جائیں گی. مگر انہوں نے پاکستان کی قدر نہ کی اور تمام یہوہ کے ان نبیوں خادموں کو سنسار کیا, مارا, خالی ہاتھ لوٹا دیا, بے قدری کی, اور آخر میں خدا کے بیٹے کو بھی انہوں نے مصلوب کر دیا. مگر جب یہ غیر قوموں کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے, غیر قوم کے لوگ نجات پا رہے ہیں, تو پھر ہمیں کس قدر باغبانوں کو, نگہبانوں کو گواہی دینی ہے, کس قدر اس اہمیت کو سمجھے. ایسا نہ ہو کہ ان خونیوں کی طرح, ان باغبانوں کی طرح ہم بھی کوئی پھل نہ لائیں اور جنگلی پھل لائیں, اور ایسا کرنے والوں کی عدالت ہوگی, ان کی باڑ گر جاتی ہے, ان کی پروٹیکشن جاتی رہتی ہے. اور اگر وہ پھل لائیں, ایسا کہ غزو غزرات میں لکھا اے سلیمان تو 1000 لے پر تیرے نگہبان 200 پائیں, یعنی ہر طرح کی 200 دو چند برکت خدا اپنے خادموں کو دیتا ہے. اور آج خادم اور ایماندار جو کلیسیوں کے اندر تاکوں کی حفاظت کرتے, پھل لاتے, ورشپ کرتے, اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں, انہی کو خدا برکت دیتا ہے. اور یہ بڑا فضل خدا کا, ہم پاکستان کے مالک کو جان گئے ہیں اور پاکستان کے اندر اپنی شناخت کو بھی جان گئے ہیں. اب یہ انجیر کا درخت خالی نہیں ہے, یعنی اسرائیل نہیں ہے, وہ تو کاٹے گے, پر اب یہ غیر قوم کے جو آس ببول کے درخت تھے وہ بھی پھل لانے لگے ہیں, جو کانٹوں سے بھرے تھے, جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی, وہ بھی جنگل کے تمام درخت تال دیتے ہیں. یعنی قوم غیر قوم سب مل کر کلیسیا کے اندر ورشپ اٹھانے والی بن جائے, خدا کے نام کو جلال دے اور اس کو پھل دینے والی بنے, کیونکہ یہ ٹھیکہ اب کلیسیا کا, خدمت کا, جو غیر قوم کے باغبانوں خادموں کو مل گیا ہے. اور 5 فولڈ منسٹری جو کلیسیا کے اندر رکھ دی گئی ہے, جس میں رسول ہیں, پاسٹرز ہیں, بائبل ٹیچر ہیں, نبی ہیں اور مبشر ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی خدمت کو پہچانتے ہوئے روحیں جیتیں, پھل جیتیں, اور جتنا ہم خدا کے ساتھ گہرا ہوں گے اتنا ہی زیادہ پھل لائیں گے.
اور اس کی پہچان میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. پاکستان کی اہمیت کو ہم سمجھ کے ہیں اور یہ کلیسیا ہے, مسیح کا بدن ہے. اس پاکستان کے اندر میں آپ جو غیر قوموں سے لیے گئے ہیں, ہم باغبانوں کو یہ کام سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے پھل لائیں, کیونکہ اس پتھر کو تو انہوں نے تو رد کر دیا, پر یہ پتھر, یہ پیٹرا, یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس کے اوپر پاکستان ہے, وہ اس کی بنیاد ہے. ہم زندہ پتھروں کا گھر بنتے چلے جاتے ہیں اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال دینے والے بنے. اور کلیسیا کے اندر رہ کر اب جب ہم کام کر رہے ہیں تو ابدی عدالت سے بچے. ان کے اوپر تو عدالت ہوئی, پر اب جو کام نہیں کرے گا اور جو خدا سے دوری بنائے گا ان کے اوپر ایٹرنل ججمنٹ ہوگی, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. فرسٹ سائمن بلیورز یسایہ 5ویں باب میں لکھا ہے, وہ پاکستان کی باڑ گرا دے گا, نہ وہ نرایا جائے گا نہ وہ چھانٹا جائے گا, اور بادلوں کو حکم دے گا کہ اس کے اوپر نہ برسے. اور جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ پیرابل میں بتا رہا ہے تو وہ اپنی ذات کی بابت بتا رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے, اور زبور 118 کا ریفرنس دیا کہ یہ وہ بات ہے جو لکھا ہے کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. تو اس پیرابل کے بعد یہ ریفرنس دیا, تو گویا یہ اس میں بتایا گیا کہ جنہوں نے قبول کر لیا وہ پاکستان کے اندر پھل لائیں گے, اور یہ غیر قوموں کو ٹھیکہ دے دے گیا. وہ ورشپ کر رہے ہیں, دنیا بھر کے اندر غیر قومیں خدا کی بندگی کر رہی ہیں, ورشپ کر رہی ہیں, اس کے لیے پھل لا رہی ہیں, اور یہ ریفرنس دیا گیا ہے. اور پھر ساتھ ججمنٹ کا بتایا گیا ہے کہ ان خونیوں کو لاغ کیا کہ نبوکد نظر اور غیر قوموں نے ان کو مارا, قتل کیا, مگر جب انہوں نے بیٹے کو قتل کیا, مصلوب کیا, تو کرائسٹ نے یہ حوالہ اب دیا ہے جو ایٹرنل ججمنٹ کے حوالہ سے ہے. لکھا ہے جو اس پتھر پہ گرے گا. اب یہ پتھر تو ریجیکٹڈ سٹون, یہ بنیاد بن گیا ہے پاکستان کی, اسی کے اوپر پاکستان ہے, جس کو انہوں نے رد کیا ہے, جس کو انہوں نے مصلوب کیا ہے. یہ ٹیسٹڈ سٹون, کارنر سٹون, پریشس سٹون ہے, یہ پیٹا ہے, یہ چٹان ہے, اس کے اوپر اب گھر بنتے چلے جاتے ہیں. تو لکھا ہے اگر کوئی پھر کرائسٹ کو رد کرے گا, ریجیکٹ کرے گا, ان کے اوپر تو عدالت ہوئی, پر اب جو مسیح کو قبول نہیں کرے گا, جو مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا, جس کو ان باغبانوں نے جو اسرائیل کے تھے, جو اس پاکستان کے تھے, انہوں نے مصلوب کر دیا. اب جو یسوع مسیح کو غیر قومیں قبول کر رہی ہیں اور کل کو قوم بھی قبول کرے گی, اور جو قبول نہ کرے گا تو لکھا ہے جو کوئی اس پتھر پہ گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو یہ ابدی عدالت کی بات کی جا رہی ہے, اور جس پہ وہ گرے گا پیس ڈالا جائے گا. یعنی یہ پتھر آج ہماری بنیاد ہے پاکستان کی, کلیسیا کی, اس لیے ہم پھل لائیں اور اس کے نام کو جلال دیں. ادروائز یہی سٹون, یہی پیٹا جو اس کو ریجیکٹ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس وقت ان کو اسیری میں بھیجا, کال وبا اور قوم نے خطرناک نتائج پائے. آج جو کلیسیوں میں رفاقت نہیں رکھتے, جو خدمت نہیں کرتے, جو گواہی نہیں دیتے, جو مسیح کی قدر نہیں کرتے, جو اس سٹون کو نہیں سمجھتے, جو پھل نہیں لاتے, جب اس نے یہ توڑے دے دیے ہیں, جب ہمیں نجات دے دی ہے, جب ہم بیپٹائز ہیں, جب روح القدس سے معمور ہے, جب ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹھیکہ غیر قوموں کے پاس ہے, یہ پھل ہمیں ہی لانا ہے, تو پھر اگر کوئی خادم, کوئی ایماندار پھل نہیں لاتا تو پاس سائمن بلیورز وہ ہلاک ہوگا. یعنی اس چٹان کے اوپر اگر گرے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور جس پہ اگر چٹان گر گئی تو وہ پیس ڈالا جائے گا. آج وہ پروٹیکشن دے رہا ہے, آج اپنے خون سے اس نے نجات دی ہے, بلیس کیا ہے, روح القدس سے معمور کیا ہے. اس لیے کلیسیا دنیا کے مقدسوں ہمیں ہمیشہ ورشپ کرنی ہے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہنا ہے. بال ہمون میں سلیمان کا پاکستان, اور لکھا ہے کہ اے سلیمان تو 1000 لے. یعنی یہاں پر بھی پھل لائیں, 1000 سالہ بادشاہ میں بھی پھل لائیں, ابدیت میں بھی اس کی ورشپ کرتے رہیں گے. اور آج کلیسیوں میں رہ کے ہم 200 پائیں, یعنی 2 چند پائیں, یعنی ہر طرح کی برکت پائیں, تو خدا ان کو بلیس کرتا ہے, ان کو ریوارڈ دیتا ہے, ان کو اجر دیتا ہے جو اس کے لیے پھل لاتے ہیں. اور کثرت سے ہمیں پھل لانا ہے اور اس کی ورشپ کرنا ہے, اور دنیا کے کاموں, گناہوں, بدی سے بچنا ہے,
اور ریگولر فیلوشپ کرتے رہنا ہے, خدا کی بندگی کرتے رہنا ہے. اور کرسٹولوجی کے اندر جو ہم لرن کرتے ہیں کہ وہ ڈیوینٹی رکھتا ہے, وہ ہیومینٹی کے اندر آیا, اپنی جان صلیب پر قربان کر دی, پر اسرائیل نے اس کو نہ پہچانا. مگر جس نے اسے پہچانا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشیا. انہوں نے تو مار کر مصلوب کر کے شہر سے باہر پھینک دیا, پر میں آپ ایمان لے آئے اور اس ٹھیکے کو جو غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے, دوسرے ٹھیکیداروں کو دے دیا گیا ہے, تو یہ لکھا کہ وہ کیا کرے گا, ان سے ٹھیکہ لے کر غیر قوموں کو دے دے گا. تو جو کلیسیا کا وجود ہے, کلیسیا جو بنی ہے, پہلے ان کو موقع دیا گیا. جب انہوں نے رد کیا تو اب غیر قومیں اس میں داخل ہو گئی ہیں اور پھل لا رہی ہیں. اور ہمیں پالوس کی طرح, پطرس کی طرح, شاگردوں کی طرح, جیسے آج ہم خدمت کر رہے ہیں, اور جانفشانی سے خدمت کریں, کلیسیاؤں کے اندر پھل لانے والے بنے, اپنی زندگیوں سے جلال دینے والے بنے, اور سستی کاہلی کی زندگی, خوف والی زندگی سے دور ہٹے. دنیا میں کال آئیں, زلزلے آئیں, وبائیں آئیں, کسی چیز کا ہمیں ڈر نہ ہوگا. کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے, کیونکہ وہ پیٹا ہماری چٹان ہے, اس کے اوپر ہم قائم کر دیے گئے ہیں. اور پھل لا کر ثابت کر دیں کہ ہم ان خونیوں میں سے نہیں ہیں, ہم ان باغبانوں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہوہ کو رد کیا. ہم خدا کے بیٹے مسیح کو قبول کرنے والے ہیں, اور روح القدس سے معمور ہو کر آپ کے شعلوں میں اس کی گواہی, خدمت, ورشپ کرتے رہیں گے. آخری دنوں میں بنی اسرائیل کے باغبان اور یہ نیشن بچ جائے گی. جب موسیٰ اور ایلیجا کی منسٹری میں آئے گی تو بنی اسرائیل نجات پا جائے گا. جس طرح پطرس کے بعد سے پطرس نے جب کرائسٹ کی بابت کلام کیا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور کہا, اے بھائیو ہم کیا کریں؟ کہا توبہ کرو, تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. اسی طرح یہ واز آخری دنوں میں ہوگا, ان کے دلوں پہ چوٹ لگے گی اور وہ یسوع مسیح کو قبول کریں گے. بنی اسرائیل بھی نجات پائے گی, اور اس وقت بھی اینٹی کرائسٹ کے دور میں پھل لائے گی. پھر 1000 سالہ بادشاہی میں بھرپور طریقے سے پھل لانے والے بنے گی, اور مسیح کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. اور اس کا بھی وعدہ ہے کہ اس کے نگہبان بلیور خادم 200 پائیں. دو چند عزت برکت ہماری ہے, نجات ہماری ہے, شفا ہماری ہے, ابدی چیزیں ہماری ہے. اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ چلنا اور پاکستان کو سمجھنا, جاننا کہ اس کے اندر ہم پھل لانے والے لوگ ہیں, اور کبھی بھی اس سے دور نہیں رہنا, کیونکہ اس سے جدا رہ کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے پاکستان کے اندر پاکستان کے لیے دعا کریں تاکہ اس کی اکانومی ٹھیک ہو, زلزلوں سے, طوفانوں سے بچا رہے. کلیسیا کے لیے دعا کرنی, مقدسوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہم برکت پائیں, زندگی پائیں, کیونکہ راس باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے, ملک سرفرازی پاتا ہے, گھرانے سرفرازی پاتے ہیں, ہماری زندگیاں. اس لیے دعا میں, کلام میں مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ان کو یہ جب ٹھیکہ ملا ہے, وہ جو خدمت کا کام جن کو ملا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم اسرائیل کے باغبانوں کی طرح نہیں ہیں, ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے روح القدس سے معمور باغبان ہیں اور پھل لا رہے ہیں. روح القدس کا زور ہمارے اندر ہے اور ہم کبھی بھی تھکنے نہ پائیں گے. اسی طرح ہم اپنی دوڑ کو جاری رکھیں اور خدا ان کے کام کو سر انجام دیں, اور اس کھیتی میں, اس پاکستان کے اندر پھل لانے والے ہوں, کام کرنے والے ہوں. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کرسٹولوجی کو سمجھتا ہوا, ڈاکٹرن آف کرائسٹ, آنر آف دا ونڈ یارڈ کو جانتا ہوا, ریجوائسنگ ٹائم میں ٹی او جی چینل کے اوپر داؤد کی اس آیت کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ کرائسٹ اونر آف ون یارڈ کے حوالہ سے تھی, آپ نے گہرے مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نیو سیریز کو دے رہے ہیں جو کہ ڈیوائن وزڈم کے حوالہ سے ہے, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے, جس میں نوح کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے. اس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
God bless you all. God bless Pakistan. Amen.